अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुज़्ज़ुमर। सूरा ज़ुमर मक्की सूरत है। 8 रुकू हैं, 8 रुकू और 75 आयात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिलहक़्क़ फ़अब्दिल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन। अला लिल्लाहिद्दीनुल ख़ालिस वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा इन्नल्लाह यहकुमु बैनहुम फ़ीमा हुम फ़ीहि यख्तलिफ़ून। इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा काज़िबुन कफ़्फ़ार। लौ अरादल्लाहु अन यत्तख़िज़ वलदन लस्तफ़ा मिम्मा यख़्लुक़ु मा यशा। सुब्हानहु हुवल्लाहुल वाहिदुल क़ह्हार। ख़लक़स समावाति वल अर्द बिलहक़्क़ युकव्विरुल लैला अलन नहारि व युकव्विरुन नहारा अलल लैल व सख़्ख़रश शम्स वल क़मर कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा। अला हुवल अज़ीज़ुल गफ़्फ़ार। ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा सुम्मा जअल मिन्हा ज़ौजहा व अंज़ल लकुम मिनल अनआमि समानियत अज़वाज यख़्लुक़ुकुम फ़ी बुतूनि उम्महातिकुम ख़ल्क़न मिन बादि ख़ल्क़िन फ़ी ज़ुलुमातिन सलास। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्कु ला इलाहा इल्ला हुवा फ़अन्ना तुस्रफ़ून। इन तकफ़ुरू फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अन्कुम वला यर्दा लिइबादिहिल कुफ़्र व इन तशकुरू यर्दहु लकुम वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्र उख़रा सुम्मा इला रब्बिकुम मर्जिउकुम फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। व इज़ा मस्सल इंसान दुर्रुन दआ रब्बहु मुनीबन इलैहि सुम्मा इज़ा ख़व्वलहु निअमतम मिन्हु नसिया मा कान यदऊ इलैहि मिन क़ब्लु वजअल लिल्लाहि अंदादन लियुदिल्ल अन सबीलिहि क़ुल तमत्तअ बिकुफ़्रिक क़लीला इन्नक मिन अस्हाबिन नार। अम्मन हुवा क़ानितुन आनाअल लैलि साजिदन व क़ाइमा यहज़रुल आख़िरत व यरजू रहमत रब्बिह। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। सूरह ज़ुमर पहला रुकू। ज़ुमर का माना
گروہ اور جماعتیں اسی سورہ مبارک کے آخر میں چند گروہوں کا ذکر ہے، جہنمیوں کا اور جنتیوں کا۔ یہ سورہ مبارک مکی صورت ہے۔ مکی صورتوں میں زیادہ تر جو عنوان ہے توحید کا ہوتا ہے، توحید باری تعالیٰ اور آخرت، عقیدے کا بیان۔ تو قرآن کریم میں جو مکی صورتیں ہیں کل ان کی تعداد 86 ہے، 86، اور تمام مکی صورتوں میں جو رکوع ہیں وہ ہیں 374 رکوع ہیں ان صورتوں کے جو مکی ہیں، مکہ پاک میں نازل ہوئی ہیں۔ اور یہ ایک رکوع ایک تقریر ہوتی ہے۔ تقریر کس کی؟ اللہ رب العزت کی، اللہ تعالیٰ کی ایک تقریر ہوتی ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ رب کائنات کی 374 تقریریں ایک ہی مسئلے پر، عقیدہ توحید کا اور آخرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، تنزیل اتارا گیا ہے اس کتاب کو، من اللہ اس اللہ کی طرف سے، العزیز جو سب پر غالب ہے، الحکیم نہایت حکمت والا ہے، کمال حکمت والا ہے۔ بعض صورتیں ایسی ہیں جن کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں، الف لام میم حامیم۔ اس سورہ مبارک میں شروع میں حروف مقطعات نہیں ہیں، سیدھا ہی عنوان کو اور خطاب کو شروع کر دیا گیا ہے۔ اس سے جو اگلی صورت ہے اس کو بھی تنزیل الکتاب من اللہ العزیز انہی الفاظ کے ساتھ آغاز کیا گیا، صرف ایک لفظ کا فرق ہے، یہاں حکیم ہے وہاں حکیم نہیں، صرف ایک لفظ کا فرق ہے، باقی اسی طرح سورہ مبارک کو شروع کیا گیا ہے۔ اور اکثر صورتوں کے شروع میں ایسا ہی ہوتا ہے، قرآن کریم کے نزول کا بیان کہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں، العزیز جو سب پہ غالب ہے، الحکیم کمال حکمت والا ہے، بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نفلی روزے رکھتے تو اس کثرت کے ساتھ روزے رکھتے کہ صحابہ فرماتے ہیں ہم کہتے اب تو آپ کبھی نہیں روزہ چھوڑیں گے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا کہ آپ نفلی روزے چھوڑ دیتے، اس کثرت کے ساتھ چھوڑتے کہ ہم کہتے آپ کبھی نہیں روزہ رکھیں گے۔ اور ہر رات سونے سے پہلے آپ چند سورتوں کی تلاوت فرماتے، ہر رات کو سونے سے پہلے۔ ان میں سے ایک یہ سورہ مبارک ہے، سورۃ الزمر، اور سورہ بنی اسرائیل، اور سورہ سجدہ، اور سورۃ الملک۔ ہر رات سونے سے پہلے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سورہ زمر اور سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت فرماتے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے اتارا آپ کی طرف کتاب کو حق کے ساتھ، فاعبد اللہ، پس عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، مخلصا لہ الدین، اسی کے لیے خالص کرنے والے دین کو۔ دین کا معنی نظام، اپنے معاملات
ایسا نہیں ہے کہ سود بھی کھاتے رہیں اور عمرہ بھی کرتے رہیں، نہیں، فاعبد اللہ، عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی، مخلصا لہ الدین، خالص کرنے والے اس کے لیے دین کو، اطاعت کو۔ لوگوں کے پیسے دبا کے عمرے پہ عمرہ کر رہا ہے اور لوگوں کی رقم دبا کے رکھی ہے، یہ نہیں، عبادت کریں اللہ پاک کی، مخلصا لہ الدین، اسی کے لیے خالص کرنے والے دین کو، اطاعت کو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاص نیت، نیت کا خالص ہونا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ مشہور حدیث پاک ہے، صحیح البخاری میں حدیث نمبر 1، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال نیتوں ہی کے ساتھ معتبر ہیں۔ نیت خالص ہے تو عمل قبول ہے، نیت خالص نہیں تو عمل قبول نہیں۔ الا، خبردار، للہ الدین الخالص، خالص دین صرف اللہ ہی کا حق ہے، اصل اطاعت صرف اللہ کی۔ دین کا معنی اطاعت، دین کا معنی نظام، دین کا معنی عبادت اللہ کے لیے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے پکڑا من دونہ، اس کے سوا، اللہ کے سوا، اولیاء، حمایتی، مددگار بنا رکھے ہیں، تو کہتے کیا ہیں؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، نہیں ہم عبادت کرتے ان کی مگر لیقربونا، کہ ہمیں قریب کر دے وہ اللہ کی طرف، زلفی، اچھی طرح قریب کرنا، مرتبے میں اور قرب میں اللہ کے قریب کر دے۔ یہ تھا نظریہ ان مشرکین کا کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں اپنے بڑوں کی اور بت پرستی، اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نہیں سنتا اور ان کی موڑتا نہیں، درمیان میں واسطہ اور وسیلہ ڈال کے رکھا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ ہمارے خالق ہیں، رازق ہیں، بلکہ صرف وسیلے کے طور پر۔ یہی کنسیپٹ آج ہمارے اندر آ چکا ہے کہ ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگ سکتے، اپنے بزرگوں کو اور بڑوں کو وسیلہ بنا لیں۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہمیں وہ اللہ کے قریب کر دے۔ اور مثال کیا دیتے ہیں؟ چھت پہ جانا ہے تو سیڑھی کی ضرورت ہے، کسی بڑے افسر کو ملنا ہے تو پہلے چوکیدار کو ملنا ہے۔ یہی نظریہ تھا اس وقت کے مشرکین کا جب اللہ کی کتاب نازل ہو رہی تھی۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم نہیں عبادت کرتے ان کی مگر اس لیے کہ ہمیں قریب کر دے اللہ تعالیٰ کے، زلفی، خوب اچھی طرح قریب کرنا۔ یہ ہمارے کوئی خالق نہیں ہے، رازق نہیں ہے، صرف ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے ان کے وسیلے سے، ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہی نظریہ آج ہمارے ہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں توحید کی سمجھ عطا فرمائے۔ مشرکین جب تلبیہ پڑھتے، حج کرتے ہوئے تلبیہ پڑھتے، تلبیہ جب مکمل ہوتا نا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، مکمل کر کے تھوڑا سا آگے ملاتے، الا شریکن ہوا لکا تملکہ وما ملکا، تلبیہ پڑھ کے آخر میں کچھ لفظ بڑھا لیتے، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ تملکہ، تو اس کا مالک ہے، وما ملک، اور جو اس کی ملکیت ہے اس کا بھی تو ہی مالک ہے۔
یہ آگے سے اضافہ کر لیتے، یہ صحیح مسلم شریف میں ہے، یا اللہ تیرا شریک کوئی نہیں مگر جس کو تو اپنا شریک بنا لے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے قط قط، بس بس، جہاں تلبیہ مکمل ہوتا ہے اتنا ہی رہنے دو، آگے جو آخر میں لفظ بڑھایا ہے وہ مت بڑھاؤ، اس کا اضافہ نہ کرو۔ تو یہ جو مثالیں ہیں، چھت پہ چڑھنا ہے تو سیڑھی کی ضرورت ہے، افسر کو ملنا ہے تو چوکیدار کو ملنا ہے، قرآن مجید میں آتا ہے فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ تعالیٰ کی مثالیں نہ بیان کیا کرو۔ انسان دعائیں مانگے جس طرح اللہ کے نبی دعائیں مانگتے تھے، جب خود دعا مانگتا ہے نا اس کو اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے، پھر وہ توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، اور جب کسی کو ہیلا وسیلہ بنا لے، نہ گناہوں کا احساس ہوتا ہے، نہ گناہ چھوڑتا ہے، نہ توبہ کرتا ہے۔ تو یہی نظریہ آج بھی موجود ہے جو یہاں اللہ پاک نے سورہ زمر کے اندر بیان فرمایا ہے۔ ان اللہ یحکم بینہم، بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان، فیما ہم فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اختلاف، ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا اس کو کاذب جو جھوٹا ہے، جھوٹا بندہ، اس کو کہاں ہدایت ملے گی؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے، مومن کنجوس بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ اور ایمان ایک جگہ پر اکٹھے نہیں ہوتے، جہاں جھوٹ آ جائے ایمان چلا جاتا ہے۔ جھوٹا ہے، کفار، نہ شکرا ہے، نہ شکرا ہے، بڑا نہ شکرا ہے۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر ارادہ کرتے اللہ تعالیٰ کہ بنائے کسی کو اولاد، لاصطفیٰ، تو وہ چن لیتا، مما یخلق، ان میں سے جنہیں وہ پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جسے چاہتا۔ اللہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا اولاد بنا لیتا۔ سبحانہ، پاک ہے، اولاد سے پاک ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اولاد ہے نہ بیوی ہے، ایسی کمزوریوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ هو اللہ الواحد، وہ اللہ، اللہ کون ہے؟ هو اللہ، جس طرح سورہ حشر کے آخر میں هو اللہ الذی، هو اللہ الذی، هو اللہ الخالق البارئ، اللہ پاک، اللہ کا تعارف، وہ اللہ الواحد، اکیلا، القہار، بہت غلبے والا، بہت زیادہ غلبے والا، بڑی طاقت والا۔ خلق السماوات والارض بالحق، پیدا کیا اس نے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ۔ یکور اللیل علی النہار، وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے۔ یکور، کور، لپیٹتا ہے، رات کو دن پر۔ ویکور النہار علی اللیل، اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، لپیٹ دیتا ہے۔ وسخر الشمس والقمر، اور مسخر کیا سورج کو اور چاند کو۔ کل یجری لاجل مسمی، سب کے سب دوڑ رہے ہیں، لاجل مسمی، ایک مقرر وقت کے لیے۔ الا، سن لو، خبردار، هو العزیز الغفار، وہی سب پر غالب ہے، الغفار، نہایت بخشنے والا ہے، اس کی بخشش بہت زیادہ ہے اور بخشش کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک چھوٹی سی نیکی کرتا ہے، رب کائنات کو وہ پسند آ جاتی ہے اور اس کی بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔
خلقکم من نفس واحدہ، پیدا کیا تم کو ایک جان سے، ثم جعل منہا زوجہا، پھر بنایا اس سے اس کا جوڑا، زوجہا جوڑا، وانزل لکم من الانعام، اور اس نے اتاری تمہارے لیے من الانعام چوپاؤں میں سے، ثمانیت ازواج 8 قسمیں، ازواج کا معنی قسمیں، 8 افراد، گائے، اونٹ، بھیڑ، بکری، نر اور مادہ 8۔ یخلقکم، پیدا کرتا ہے تمہیں، فی بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، خلقا من بعد خلق، ایک پیدائش کے بعد دوسری پیدائش، ایک پیدائش کے بعد دوسری پیدائش، نطفہ ہے، علقہ ہے، مضغہ ہے، یہ سارے مراحل جو پیدائش کے ہیں، فی ظلمات 3، 3 قسم کی تاریکی، 3 اندھیروں میں، 3 اندھیرے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہاں پیدا کیا جہاں تاریکی ہے۔ آپ لوگوں کی بھی فیکٹریاں ہیں، فیکٹریوں کے اندر مزدور لوگ کام کرتے ہیں، ملازم لوگ جہاں کام کرتے ہیں وہاں روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، روشنی کے بغیر وہ کام کیسے کریں گے؟ لائٹ ہوگی تو کام ہوگا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا فی ظلمات 3، کسی قسم کی روشنی نہیں، تاریکی کے اندر، اور ایک نہیں، 2 نہیں، 3 قسم کی تاریکی کے اندر اللہ پاک نے پیٹ کی تاریکی اور رحم کی تاریکی اور اس جھلی کی تاریکی جو بچے کے اوپر ہوتی ہے، فی ظلمات 3، تاریکیوں کے اندر وہ مشینری اور وہ فیکٹری اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہی ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا رب ہے، اللہ تعالیٰ کا تعارف، لہ الملک، اسی کی بادشاہت ہے، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں اس کے علاوہ، فانا تصرفون، پھر تم کس طرح پھیرے جاتے ہو، کہاں تم پھیرے جاتے ہو؟ ان تکفروا، اگر تم کفر کرو، فإن اللہ غنی عنکم، بے شک اللہ تعالیٰ تم سے بہت بے پرواہ ہے، غنی ہے۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث مبارک ہے، کافی لمبی حدیث پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی 10 صفتیں ہیں ایک حدیث پاک کے اندر، اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں سے بے پرواہ ہے۔ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلک فی ملکی شیئا، اگر تمہارے پہلے تمہارے پچھلے انسان اور جن سارے کے سارے برے بن جائیں، اتنے برے کہ جتنا کائنات میں سب سے بدترین انسان ہے، ما نقص ذلک فی ملکی شیئا، میری حکومت میں کوئی کمی نہیں واقع ہو سکتی، وہ غنی ہے، بے پرواہ ہے۔ ولا یرضی لعبادہ الکفر، نہیں پسند کرتا، نہیں راضی ہوتا اپنے بندوں کے لیے کفر اور ناشکری پر۔ وَإِن تَشْكُرُوا، اور اگر تم شکر کرو، یرضہ لکم، وہ پسند کرتا ہے اس کو تمہارے لیے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تمہاری رب کی طرف ہی تمہارا لوٹنا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، وہ خبر دے گا تم کو، بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے، تمہاری واپسی تمہارے رب کی طرف۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ
علم والا ہے، خوب جاننے والا ہے سینے کی باتوں کو۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، اور جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف، ضرٌ دعا ربہ، تو وہ دعا کرتا ہے اپنے رب سے، منیباً الیہ، رجوع کرتے ہوئے اس اللہ کی طرف، پھر خود بھی دعا کرتا ہے اور دوستوں سے بھی دعائیں کراتا ہے۔ ثم اذا خولہ نعمتا منہ، پھر جب وہ عطا کرتا ہے، خولہ عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ نعمت اپنی طرف سے، نسیا بھول جاتا ہے، ما کانا جو تھا، یدعو دعا کرتا، الیہ من قبل طرف اس کی اس سے پہلے جو دعا کرتا تھا اس کو بھول گیا۔ وجعل للہ اندادا، اور بنا لیے اللہ تعالیٰ کے شریک، لیضل عن سبیلہ، تاکہ گمراہ کر دے اس کے راستے سے۔ جب بیمار تھا کہتا تھا دعائیں کرو، خود بھی دعا کرتا تھا اور لمبی لمبی دعائیں، رجوع کر کے جب اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی تو کہتا ہے فلانے ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا تھا، فلانے ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا تھا، فلانے ہسپتال میں گیا تھا اور فلاں میڈیسن استعمال کی تھی، پھر تعریفیں کرتا ہے میڈیسن کی اور ہسپتال کی اور ڈاکٹر صاحب کی۔ یہ نہیں کہتا کہ اللہ پاک نے مجھے شفا عطا فرمائی ہے۔ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، قُلْ فرما دیجئے، تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ، تم فائدہ اٹھاؤ اپنے کفر کے ساتھ، قلیلا تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، اِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، یقیناً تو آگ والوں میں سے ہے، آگ والوں میں سے ہے۔ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، امن یا وہ شخص، قانت آناء اللیل جو اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے عبادت کرتا ہے، قانت عبادت کرتا ہے، آناء اللیل رات کے اوقات میں، ساجدا وقائما سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے، یحذر الآخرہ آخرت سے ڈرتا ہے، ویرجو رحمت ربہ اور اپنے رب کی رحمت کی امید کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی آخری وقت میں تھا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گیا اور سوال کیا کیف تجدک کا، کیسے تو پاتا ہے اپنے آپ کو، تیری حالت کیسی ہے؟ کہنے لگا واللہ یا رسول اللہ انی ارجو اللہ و انی اخاف ذنوبی، مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہے اور اپنے گناہوں کا خوف بھی ہے، امید بھی ہے رحمت کی، گناہوں کا ڈر بھی ہے۔ تو فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے لا یجتمعان فی قلب عبد فی مثل ھذا الموت الا آتاہ اللہ ما یرجو و آمنہ مما یخاف، انسان کے دل میں جب یہ دو باتیں جمع ہو جائیں، اللہ کی رحمت کی امید اور گناہوں کا خوف اور ڈر، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہی دیتے ہیں جس کی وہ امید کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیتے ہیں۔ جامع ترمذی کتاب الجنائز حدیث نمبر 983، یہ مومن کا عقیدہ ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فرما دیجئے کیا برابر ہیں جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے؟ انما يتذكر اولو الالباب، یقیناً نصیحت حاصل کرتے ہیں عقلوں والے، علم والا اور جو علم کے بغیر ہے وہ کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ علم والے کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے وہی ڈرتے ہیں جو جانتے ہیں، جن کے پاس قرآن کا علم ہے اور دوسرے کے پاس
علم نہیں ہے کتاب اللہ کا۔ دو آدمی اکٹھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، ایک ہی صف میں پاؤں سے پاؤں ملا کر۔ ایک آدمی وہ ہے جو ساری نماز ترجمے سے جانتا ہے، اور دوسرا وہ ہے جس کو نماز کا بالکل ترجمہ نہیں آتا۔ اب دونوں کی نماز برابر نہیں ہو سکتی، علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔